مجھ پر خواجہ کسی اور پہ نام نہیں، تیرے جیسا زمانے میں کوئی بندہ نواز نہیں، خواجہ تیرے جیسا زمانے میں کوئی بندہ نواز نہیں، تیرے دین دلانے کا۔ دنیا کیا سمجھتی ہے کہ اولیاء کرام چاہے غریب نواز کا جب ذکر کیا جائے تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ قرآن کی تعلیم سے دور تھے، یہ حدیث سے دور تھے، یہ فقہ سے دور تھے۔ ارے فقہ، قرآن اور حدیث کی حفاظت کرنے والے تو یہی لوگ تھے۔ اگر یہی لوگ نہ ہوتے تو نہ قرآن کی حفاظت ہوتی، نہ حدیث کی حفاظت ہوتی، نہ فقہ کی حفاظت ہوتی۔ کہ یہ غریب نواز جب قرآن کی تعلیم کرتے ہیں تو اس کا نور اس طرح پھیلتا ہے، پورا کمرہ اس نور سے منور ہوتا ہے اور اس کی شعائیں کمرے کے باہر نکلنے لگتی کہ دنیا ان صفحات کا، ان اوراق کا کبھی مقابلہ نہ کر سکے گی۔ بلکہ دنیا کو تو یہ چاہیے کہ احسان مند رہے، چاہے ہند ہو، پاکستان ہو، ہند و پاک کی سرزمین جو بر اعظم تھا، اس میں اگر دین کسی کے آنے سے پھیلا تو وہ غریب نواز کے آنے سے دین پھیلا۔ غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے تو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دیے، نہج بھی ان کو عطا کیے اور داخل اسلام بھی ان کو فرما دی۔ اور جب معین الدین چلتے ہیں تو انداز اور، ہر گفتگو کرنے والوں کے گفتار کا انداز اور، معین الدین کی گفتار کا انداز اور، ہر بیٹھنے والوں کے بیٹھنے کا انداز اور، جب معین الدین بیٹھتے ہیں تو انداز اور، ہر مجلس کا انداز اور، جس مجلس میں معین الدین کی آمد ہو جاتی ہے اس مجلس کا رنگ اور، اس مجلس کا ڈھنگ اور۔ لوگوں نے دیکھا، پوچھا کہ معین الدین کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو نیا دین دے کر بھیجا؟ تو غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ نہ مجھے نیا دین دیا گیا، نہ میں نبی بن کر آیا ہوں، بلکہ میں تو نبی آخر الزماں کا غلام بن کر ہندوستان تشریف لایا ہوں۔ تو لوگوں نے بیک زباں کہا کہ نبی کے غلام کا یہ عالم ہے کہ اخلاق کو دیکھو تو نبی کی طرح نظر آ رہے ہیں، کردار کو دیکھو تو نبی کی طرح نظر آ رہے ہیں، ان کے اوصاف نبی کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ جب ان نبی کے غلام کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ وقت کے بادشاہ بھی آپ کے قدموں میں بیٹھے نظر آتے ہیں، وقت کے جادوگر بھی آپ کے سامنے اپنے سب کچھ سامنوں کو پھینک کر کہا کہ ہم آپ کے دامن میں آنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین واولیاء امتہ اجمعین الى یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو کامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پروردگار عالم کا کروڑہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو حضور پر نور حضور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو اس پرفتن پرآشوب دور میں اولیاء کرام اور علماء کرام کے دامنوں سے وابستہ فرمایا ہے۔ سامعین اکرام، جیسا کہ خطبہ مسنونہ میں آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک اور آیت مبارکہ جو بالکل ابتدائی ہر کوئی اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس آیت مبارکہ کو جو قرآن مجید کی بالکل ابتدائی سورہ فاتحہ میں آئی ہے، اگر ہم اس آیت مبارکہ کے ترجمے اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیں تو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلام اللہ کا ہے اور اللہ بندوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہو کہ مولا تو سیدھا راستہ چلا، صراط مستقیم والا راستہ چلا۔ بات یہاں پر کافی تھی کہ مولا سیدھا راستہ چلا، یہ اللہ کی بارگاہ میں طلب کر لیے تو ہو جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ وہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر تفصیل دی کہ اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان کے راستے سے بچا جن پر تو غضبناک ہوا، جن پر تو غضبناک ہوا۔ تو حاضرین اکرام، اب یہاں بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مولا کی بارگاہ میں یہ طلب کرو کہ مولا تو ہم کو سیدھا راستہ چلا، پھر اس کے بعد کہا سیدھا راستہ وہ جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر اسی کی وضاحت میں 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ انعام یافتہ، انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انعام یافتہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہے اور صالحین ہے۔ تو حاضرین اکرام، آج جس کا تذکرہ خیر کیا جا رہا ہے، صالحین کی جماعت کے فرد واحد اور جن کی خدمہ مبارک کے تصدق، جن کی آمد مبارکہ کے تصدق ہندوستان کی سرزمین پر اسلام پھیلا، یعنی میری مراد سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات مبارکہ۔ حاضرین مسامعین اکرام، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات مبارکہ کیا ہے، تو آپ کے متعلق سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کا خاندانی تعلق حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق والد بزرگوار کی طرف سے، آپ کا تعلق حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب مبارک سے ملتا، اور والدہ مبارکہ کی طرف سے آپ کا خاندانی نسبت، خاندانی تعلق اور شجرہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا۔ اب یہ بات ہمارے لیے کافی ہے کہ بندہ جس گھر میں، جس خاندان میں جس کی آغوش میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے، ان کا اثر اس میں پایا جاتا ہے۔ تو آپ اور ہم یہاں سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے کس خاندان میں آنکھیں کھولی، کس نسب میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ میں مثال اگر آپ کو دیکھ کر عقلی طور پر سمجھاتا ہوا آگے بڑھوں تو ہم دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کا باپ علم والا ہے تو یقیناً دنیا یہ کہے گی کہ بچہ علم والا بنے گا، اور اگر اس کا باپ علم والا نہیں ہے
تو یقیناً دنیا کہے گی کہ بچہ علم سے ہو سکتا ہے کہ باپ کی تو تربیت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ علم سے محروم ہے، تو بچہ بھی اسی راہ پر جائے۔ اگر ہم یہ دنیاوی ماحول ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی جیسی تربیت کی جاتی ہے وہ اس نہج اور اس انداز پہ بڑا ہوتا ہے اور اسی طرح اس زندگی گزارتا ہے، تو آپ غور کیے پھر اس میں ایک ضروری اور اہم بات یہ بھی ہوتی ہے کہ خاندانی رول اور کردار کا اس پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر اس کے والد کا معاشرے میں اگر اچھا معاملہ رہا، اچھا رجحان رہا، تعلق رہا، اچھا نام رہا، تو وہ بچہ بھی اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ اور اس میں ترقی کرتا۔ تو یہ دنیاوی طور پر ہوا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کس خاندان میں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد امجاد میں آپ کی ولادت ہوئی۔ تو آپ اندازہ لگائیے جو قربانیاں سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی دین کے لیے، وہی قربانیاں پیش کرنے کے لیے اللہ نے غریب نواز کی ولادت فرمائی۔ اور دنیا نے دیکھا تکالیفیں آئیں، مصائب آئے، مشکلات آئے، آلام آئے، جس طرح دادا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تکالیفوں میں، مصائب میں، مشکلات میں صبر کیا، حضرت غریب نواز نے بھی صبر کیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا بالخصوص ہندوستان میں دین اسلام پھیلا۔ حاضرین اکرام، حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ذات مبارکہ ہے جن کے خدم مبارک سے اللہ تعالی نے اسلام کو فروغ عطا فرمائی۔ اسلام کے اندر ایک نئی جان حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت مبارک سے ہوئی۔ اللہ تعالی نے یوں تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میرے جو اولیاء ہوتے ہیں، مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ وہ کبھی وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ اولیاء اکرام کے پاس اگر ان کے اندر کوئی خوف ہوتا ہے، صرف ایک اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے غضب سے وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز سے نہ وہ ڈرتے ہیں، نہ کوئی خوف ان کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر ہم زندگی مبارکہ کو دیکھیں تو آپ کی ولادت مبارکہ علمی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد کا تعلق علم دین سے تھا۔ آپ کے والد بزرگوار کی خدمت میں جب ولادت ہوئی تو آپ کی سیرت میں ولادت سے پہلے کے بھی واقعات لکھے گئے۔ جب والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ کی سیرت میں لکھا گیا کہ خواب میں نورانی چہرے والے لوگ آتے والدہ سے اور کہتے کہ اے غریب نواز کی والدہ، آپ سے مخاطب کر کے کہتے اے ام الورا، مبارک ہو تمہارے بطن میں جو بچہ آیا ہے، جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کا نام معین الدین رکھنا، جو دین کو پھیلانے والا ہوگا۔ جب آپ دنیا میں آئے نہیں، ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں آئے، خوشخبریاں آنا شروع ہو گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہونے والا۔ تو جب آپ کی ولادت مبارک ہوئی تو والد ماجد نے آپ کی والدہ سے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ تو والدہ ماجدہ نے ارشاد فرمایا کہ میں خواب میں بزرگان دین جو آتے وہ سب کہتے کہ تمہارے گھر معین الدین آنے والا ہے۔ کہا کہ میرے بچے کا نام معین الدین رکھا جائے۔ چنانچہ آپ کا نام معین الدین رکھا گیا اور ساتھ میں حسن سے مخاطب آپ کو کیا جاتا، حسن کے نام سے۔ تو آپ کا نام سید معین الدین حسن پڑا۔ سنجر میں آپ کی ولادت ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کو سنجیری کہا جاتا، وہاں کی نسبت شہر کی طرف آپ کے نسبت کی جاتی ہے۔ حاضرین اکرام، علمی گھرانے میں آنکھیں کھولی، ابتدائی تعلیم۔ آپ کو ان کو سن کر حیرت ہوگی کہ 14 سال کی عمر مبارک میں سے پہلے قرآن کے آپ حافظ بن گئے، اور والد بزرگوار کی صحبت میں بیٹھ کر علم نحو، علم صرف اور جو ابتدائی علوم ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس علوم کا آپ نے آغاز کیا۔ 14 سال کی عمر مبارک ہوئی، والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ 14 سال کی عمر مبارک کے بعد والد بزرگوار کا جب انتقال ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، تو آپ نے کیا کیا؟ والدہ ماجدہ کی خاطر، یعنی گھر کے
کام کاج کی خاطر آپ والد بزرگوار جو درس و تدریس دیتے وہ درس و تدریس بھی آپ دیا کرتے، اور جو والد بزرگوار کا باغ تھا جس میں والد جا کر کام کرتے، جس کی طرف سے ذخیرہ آتا اور جس کے ذریعے سے گھر چلتا، ذریعے معاش ہوتا، تو غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ والد بزرگوار کے وصال مبارک کے بعد والد بزرگوار کا درس و تدریس کا بھی عمل آپ نے کیا، اور ساتھ میں ذریعے معاش کا جو عمل تھا وہ بھی آپ کرتے رہے، اور آپ کی 2 سال گزرے، 16 سال عمر مبارک ہوئی، والدہ ماجدہ کا بھی وصال مبارک ہو گیا۔ تو یہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بالکل 16 سال کی عمر مبارک ہے، والد بزرگوار کا بھی سایہ آپ سے چلا گیا اور والدہ ماجدہ کا بھی سایہ چلا گیا۔ یہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسے غریب نواز ہے کہ بچپنے کے وقت میں آپ کی سیرت میں لکھا گیا کہ جب والدہ ماجدہ کے پاس آپ ہوتے، کوئی بچہ آپ کے گھر میں آتا، کوئی عورت کے ساتھ آتا یا اکیلا آتا، وہ بچہ رونے لگتا، شیرخوار ہوتا، چھوٹا بچہ ہوتا، تو غریب نواز اپنی والدہ کی طرف اشارہ کرتے کہ والدہ وہ اشارے کو سمجھ کر اس روتے ہوئے بچے کو اپنے گود میں لے کر دودھ پلاتی، بچہ رونا بند کر دیتا تو غریب نواز فرط مسرت سے مسکرا دیا کرتے۔ تو یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ، یعنی ابھی شیرخواری کے عالم میں ہے، کوئی اگر بھوک سے تڑپ رہا ہے تو غریب نواز کو نہیں دیکھا جاتا، تو جس کے بچپنے میں یہ عالم تھا، تو پھر جب وہ جس کی عمر بڑھتی گئی، جب برکت ہوتی گئی، عمر میں اضافہ ہوتا گیا، تو پھر ایسے معاملات میں کتنا اضافہ ہوتا گیا ہوگا۔ اسی لیے ایک واقعہ آپ کے بچپن کا آتا ہے کہ بچپنے کا وقت ہے، یعنی 13-14 سال کی عمر مبارک، 12-13 سال کی، عیدگاہ کو جا رہے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک نابینا لڑکا جسم پہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، عید کا دن ہے، ٹھہرا ہوا ہے اور غم زدہ دیکھنے سے محسوس ہوتا تھا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ تیرے غم زدہ ہونے کی حالت کیا ہے؟ سمجھ گئے کہ اس کا مالی جو معاملہ ہے بہتر نہیں ہے، چنانچہ اس بچے کو اپنے گھر لائے، جو آپ نے زیبدن کیا لباس، اس لباس کو اتارا، اس بچے کو وہ لباس پہنا دیے، خود دوسرا لباس پہنے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر عیدگاہ لے گئے، کہا کہ اب تو کبھی تنہا محسوس نہیں کرنا کیونکہ تیرے ساتھ معین الدین کی ذات مبارکہ۔ تو حاضرین اکرام، سامعین اکرام، آپ اندازہ لگائیے کہ غریب نواز، اسی لیے تو آپ کو غریب نواز کہا جاتا، حالانکہ آپ کوئی مالدار نہیں تھے، جتنا آپ کے والد بزرگوار کا وصال کے بعد جو آپ کے پاس باغ تھا، ایک چند سالوں کی خدمت کے بعد، چند سال اس باغ کی نگہبانی کرنے کے بعد، اس کی نگرانی کرنے کے بعد، اس باغ کو بھی آپ نے فروخت کر دیا، اور جو اس سے ذخیرہ جمع ہوا، چکی سے، باغ سے جو آپ کے حصے میں آیا تھا، اس کو بیچنے کے بعد جو ذخیرہ آیا اپنے لیے نہیں رکھ لیا بلکہ غرباء اور فقراء میں اس کو تقسیم کر دیا۔ یعنی خود ایسا معاملہ کہ باغ میں کام کیے تو آپ کا گھر چلنا، ظاہری طور پر ہم دیکھیں یہ اللہ والے بزرگان دین ہوتے ایسے ہیں کہ ہم یہ ظاہری طور پر دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ مجبور تھے، یہ لاچار تھے، یعنی یہ ان کے پاس مال و متاع نہیں تھی، یہ مال و متاع کے طلبگار نہ کبھی تھے اور نہ کبھی رہیں گے، یہ ان کی طلب صرف رضائے الہی ہوتی ہے۔ یہ بھوکے بھی اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر رکھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو پیاسا بھی رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حاضرین سامعین اکرام، مہاجرین اکرام، چنانچہ باغ بیچے، دولت آئی، جو ذخیرہ جمع ہوا غریبوں میں تقسیم کر دی، اسی لیے آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ جو غریب آتا غریب نواز اس کو نوازتے تھے، جو غریب آتا، جو تنگ دست آتا، مفلس آتا، لاچار آتا، مجبور آتا، ہر مجبور کی مجبوری کو دور کرنے کے لیے غریب نواز ہمیشہ تیار رہتے اور ہمیشہ مدد کرتے۔ اور آج بھی تاریخ نگاروں نے لکھا کہ آج بھی اگر کوئی آپ کی بارگاہ مبارکہ کو عقیدت کے ساتھ جاتا ہے تو جو غریب آج بھی جاتا ہے اس کی غریب نوازی، اس کی غریب جانے پر غریب نواز اپنی نوازی کا دامن اس پر پھیلا دیتے ہیں اور اس کو نواز دیا کرتے ہیں۔ جو غریب جاتا ہے، امیر جاتا ہے، جو محبت سے غریب نواز کی بارگاہ میں عقیدت سے جاتا،
اس کو آج بھی غریب نواز قدس اللہ سرہ العزیز نواز دیا کرتے ہیں۔ وہ جو مراد لے کر آتا ہے، جو خیال و فکر لے کر آتا ہے، غریب نواز اس کے خیال کو، اس کی فکر کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، یہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنا والد بزرگوار کے پاس قرآن کو حفظ کیا، پھر ابتدائی علوم حاصل کیے، والد کا وصال ہو گیا، پھر والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا۔ آج دیکھیے بچہ اگر 13 سال 14 سال کا بھی ہے، اگر والد کا وصال ہو جاتا تو اس پر کیا گزرتی، پھر والدہ کا وصال ہو گیا، اب کیا اس پر گزرنے والی ہوگی۔ والد بھی چلے گئے، والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، تو اب کیا حالت ہوگی۔ لیکن آپ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پڑھیں تو یہی لکھا گیا کہ منشأ الہی سمجھ کر آپ نے صبر کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت غریب نواز باغ کی دیکھ بھال کرتے، تو کیا معاملہ تھا، دیکھ بھال بھی کیسے ہوتی، باغ تو بڑا تھا انگور کا۔ آپ کیا صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد جب باغ کو جاتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ باغ میں جو کام صبح کے بعد آپ کو کرنا ہے وہ کام پہلے سے مکمل ہو چکا ہے، وہ کام ختم ہو کر رکھا ہوا۔ جانا، صاف صفائی کرنا، پھل نکالنا، اس کو جمع کرنا، یہ کام کرتے تھے۔ لیکن جب باغ جاتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کام پہلے سے مکمل ہو چکا، جو کام آپ کو کرنا ہے وہ پہلے سے مکمل ہو چکا۔ یہ معاملہ رہا۔ دیکھے پھر آپ فکر میں مبتلا ہوئے کہ بھئی آخر معاملہ کیا ہے، یہ عمل کون کر رہا ہے اور کب کر رہا ہے۔ چنانچہ رات میں اپنے باغ میں رک گئے۔ رات میں جب رکے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رات میں باغ کی صفائی ہو گئی۔ اچانک صفائی ہو رہی ہے لیکن صفائی کرنے والا نظر نہیں آ رہا۔ باغ میں جو جھاڑ درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں اس کو توڑ کر جہاں پھل رکھے جاتے ہیں وہاں پھل رکھے جا رہے ہیں، پھل توڑے جا رہے ہیں، جھاڑ سے رکھے جا رہے ہیں جس مقام پر رکھنا ہے، لیکن نہ توڑنے والا نظر آ رہا ہے نہ رکھنے والا نظر آ رہا۔ حضرت معین الدین حسن غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر کو دیکھا تو آواز دی کہ اب میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، اب پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو تم ظاہر کر دو، اپنے آپ کو ظاہر کر دو۔ تو کیا معاملہ ہوا کہ اجنات کی ایک جماعت تھی جو اپنے آپ کو ظاہر کر دی۔ کچھ جن آپ کی باغ کی صفائی پر مامور تھے، کچھ درخت کے پھل کو توڑنے پر اور کچھ درخت کے پھل کو رکھنے پر مامور تھے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس خدمت کے کرنے کی وجہ کیا ہے، یہ کام کے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا، ان جناتوں نے کہا کہ ہم ایمان والے جن ہیں، ہم ایمان یافتہ جن ہیں، ہم ایمان لائے ہوئے جن ہیں، ہم جب آپ کے باغ میں آتے ہیں، جب آپ فجر کی نماز کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی قرآن کی تلاوت کرنے کا انداز ہمیں اتنا پسند آتا ہے کہ ہم اس سے کئی چیز سیکھتے جاتے ہیں، کئی چیزوں کو ہم اپنے اندر ہم اضافہ کرتے ہیں، ہم اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، تو ہم اسی غرض سے کام کو رات میں سے انجام دے دیتے ہیں کہ جب صبح ہو جائے تو پھر دوبارہ قرآن کی تلاوت ہم آپ سے سنتے رہے۔ حاضرین اکرام، یہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ، آپ اندازہ لگائیے اجنات کی جماعت جن کے پاس قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آ رہی ہے، وہ معین الدین حسن کی ذات مبارکہ۔ تو یہ کمال اللہ تعالی نے اب عطا فرمایا۔ کیا عمر تھی؟ 17 سال 16 سال کی عمر مبارک میں یہ معاملہ۔ پھر حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس باغ میں آمد ہوئی آپ کی۔ ہم جانتے ہیں وہ واقعہ کہ جب آئے تو آپ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ خود سادات خاندان سے تھے، خود اللہ کے ولی تھے، مادر ذات ولی تھے، یعنی اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ولایت عطا فرما دی۔ ایک ولی ہوتا ہے جو آ کر کسبی ہوتا ہے، محنت کر کے ولی بنتا، ایک ہوتا ہے جو کوئی بزرگ نظر ڈال دے تو ولی بن جاتا، اور ایک ہوتا ہے وہ جو دنیا میں آتا، یعنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی ولی ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے تب بھی ولی ہوتا، یعنی آنے سے پہلے اس کو ولایت عطا کر دی جاتی۔ تو آپ مادر ذات ولی، دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کو ولایت کا اللہ تعالیٰ نے خرقہ عطا فرما دیا تھا، ولایت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ حاضرین اکرام، چنانچہ آپ کی وہ باطنی نظر سے آپ دیکھتے تھے جو اللہ والا تھا اس کی آپ بہت زیادہ ادب کرتے، قدردانی کرتے۔ یوں تو ہر آنے والے ہر فریادی کی غریب نواز قدردانی کیا کرتے، ادب کرتے،
لیکن جب حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کو آئے تو اور زیادہ، کیونکہ اللہ کے ولی تھے اور جانتے تھے، جیسا کہ رسول پاک کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک فضل والے کو فضل والا ہی پہچانتا، یعنی حضرت صدیق اکبر کو کہا جب مولا کائنات آئے تو اٹھ کر بٹھا کہا کہ ایک فضل والا فضل والے کو پہچانتا ہے، اسی طرح ایک اللہ کا ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے کہ یہ ولی۔ تو چنانچہ جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ غریب نواز اپنے کام پر معمور ہے، اپنا کام کر رہے ہیں، ان کی قدردانی کی، انگور پیش کیا تو حضرت ابراہیم قندوزی کے پاس روٹی تھی، اس کو چبا کر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ روٹی کھلائی۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کے چابے ہوئے، حضرت کا جب جو چابا ہوا روٹیوں کا جو نوالا تھا اس کو کھایا اور اپنے حلق مبارک سے جب نیچے اتارا تو سیرت میں لکھا گیا کہ وہاں سے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے اور علم کو حاصل کرنے کی چاہ بڑھ گئی، اس میں اور اضافہ ہو گیا کہ میں اور علم حاصل کروں، اور علم حاصل کروں۔ چنانچہ بعض کتابوں میں لکھا گیا کہ دل کی کائنات تبدیل ہوئی، لیکن دل کی کائنات اس کی تبدیل ہوتی ہے جس کی دل کی کائنات کچھ اور تھی۔ غریب نواز تو پیدا ہی ولایتوں کے گھر میں ہوئے اور ابتدا ہی سے ولی رہے، تو آپ علم میں اور تصوف کے معاملات کو طلب کرنے میں اس میں اور اضافہ ہوا اس کی تعلیم میں۔ تو چنانچہ آپ اپنے باغ کو بھیجے، غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیا، فقراء میں بانٹ دیے، پھر اس کے بعد آپ نے ایران کی طرف سفر کیا، یعنی علم دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو مدرسوں میں گئے، علم دین حاصل کیا۔ حضرت مولانا حسام الدین مدنی رضی اللہ تعالی عنہ جو فقہ حنفیہ کے بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی صحبت میں ان کے پاس آپ یعنی حضرت معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور وہاں سے علم حاصل کیا۔ ایک انوکھا زمانہ علم کا حاصل کرنے کا رہا۔ ابتدا تو قرآن تو پڑھ لیے تھے، ابتدائی صرف اور نحو کی تعلیم تو حاصل کیے، اب استاد محترم کے پاس قرآن کی تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، پھر تاریخ، پھر اس کے بعد ادب، پھر اس کے بعد اخلیات، یہ تمام علوم حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیے۔ اور اس زمانے میں آپ کے ساتھ جو مدرسے میں پڑھنے والے طلباء تھے، آپ کے ساتھی تھے، وہ کیا دیکھتے تھے کہ جب جمعرات کی رات ہوتی تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے مبارکہ میں ایک الگ روشنی نظر آتی، ایک نور نظر آتا۔ تو جب ان طلباء نے، حضرت غریب نواز کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو جا کر خرید دیکھنے کی کوشش کی، سمجھ میں نہیں آیا، تو اپنے استاد محترم حضرت مدنی یعنی جو حسام الدین مدنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کے پاس گئے اور یہ معاملہ، یہ واقعہ سنایا کہ جب جمعہ کی شب ہوتی ہے تو غریب نواز کے حجرے مبارکہ سے ایک روشنی پھیلتی۔ تو آپ کے استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئندہ جب یہ روشنی تمہیں نظر آئی تو تم مجھے اطلاع کرنا۔ تو چنانچہ کیا ہوا، پھر جب جمعے کی شب آئی تو دیکھنے والے طلباء نے پھر دیکھا کہ غریب نواز کے حجرے مبارکہ سے دوبارہ وہ روشنی نکلنے لگی، دوبارہ وہ شعاعیں نکلنے لگی۔ تو فوراً استاد محترم کے پاس گئے اور کہا کہ استاد محترم معین الدین حسن کے حجرے مبارکہ سے دوبارہ وہ شعاعیں، وہ نور کی روشنیاں نکلنے لگی۔ تو استاد محترم آپ کے حجرے مبارکہ کے قریب آئے اور ان شعاعوں کو دیکھا کمرے سے نکلنے والی، اور کہا واللہ یہ جو شعاعیں نکل رہی ہے یہ قرآن کی تلاوت ہے اور اس کا نور غریب نواز کے حجرے مبارکہ سے نکل رہا۔ اب دنیا کیا سمجھتی ہے کہ اولیاء کرام چاہے غریب نواز کا جب ذکر کیا جائے تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ قرآن کی تعلیم سے دور تھے، یہ حدیث سے دور تھے، یہ فقہ سے دور تھے۔ ارے فقہ، قرآن اور حدیث کی حفاظت کرنے والے تو یہی لوگ تھے۔ اگر یہی لوگ نہ ہوتے تو نہ قرآن کی حفاظت ہوتی، نہ حدیث کی حفاظت ہوتی، نہ فقہ کی حفاظت ہوتی۔ تو یہ طالب علمی کا زمانہ، استاد محترم کہہ رہے ہیں جو امام اعظم کی فقہ کے اس وقت کے بڑے امام تھے، کہا کہ اے طلباء یاد رکھنا اس واقعے کا کبھی غریب نواز سے ذکر نہیں کرنا، اور اس بات کو اپنے قریب رکھ لو کہ یہ غریب نواز جب قرآن کی تعلیم کرتے ہیں تو اس کا نور اس طرح پھیلتا ہے، پورا کمرہ اس نور سے منور ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں کمرے کے باہر نکلنے لگتی۔ حاضرین و سامعین اکرام، اندازہ لگائیے کہ یہ غریب نواز، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی آئے کرامتاں دکھائے، یہ فلاں کام کیے، فلاں کام کیے، جو نہیں مانتے وہ ٹھیک ہے، مت مانیے آپ،
لیکن یہ تو دیکھیے قرآن سے اپنے آپ کو کبھی غریب نواز نے دور نہیں رکھا تھا. 5 سال آپ اپنے استاد محترم کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے رہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے استاد محترم جب رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت غریب نواز نے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی نماز تراویح میں، تو لوگ ہمتن گوشت ہو کر قرآن کی تلاوت کو سننے میں مصروف ہو گئے. یعنی وہ انداز غریب نواز کا قرآن کی تلاوت کا تھا کہ لوگ پریشان ہو گئے. وہ عربی علاقہ ہے، عراق ہو، ایران ہو، یہ عربی علاقہ، اور وہاں قرآن اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے. اور اچھے، ہم عجم میں رہتے ہیں، یہاں کا قرآن پڑھنے کا انداز، اور غریب نواز کی ولادت خراسان میں ہوئی تو یہاں کے قرآن کی تلاوت کا انداز اور وہاں کی قرآن کی تلاوت کا انداز اور تھا. جب غریب نواز وہاں تلاوت فرماتے تو عربی لوگ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، جو خود لہن کے ایجاد کرنے والے اور بہترین لہن میں قرآن پڑھنے والے، بہترین انداز میں پڑھنے والے، جب قرآن کی تلاوت کو غریب نواز کی سنے تو ہم تن گوش ہو گئے. اپنے آپ کو ایسا، یعنی قرآن کی تلاوت میں ہی بہو ہو گئے، اب کوئی اور چیز ان کو یاد نہیں تھی. جب استاد محترم کو یہ اس بات کا علم ہوا تو کیا کیا معلوم ہے استاد محترم نے؟ آپ ذرا سوچئے، کون سا استاد اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے شاگرد کو ٹھہراتا؟ دنیا نے دیکھا اگر اپنے آپ کو کوئی مقام مل رہا ہے تو استاد ہی لے لیتا ہے، شاگرد کو نہیں دیتا. تو غریب نواز کے لیے آپ کے استاد نے حکم دیا کہ آج سے میں اپنی مسجد میں صرف 4 نمازیں پڑھاؤں گا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور فجر کی نماز روزانہ میرے شاگرد رشید معین الدین اس کی امامت فرمائیں. 5 سال تک حضرت معین الدین سنجیری اجمیری قدس اللہ سرہ العزیز نے فجر کی نماز کی امامت فرمائی. 5 سال گزرے وہاں مدرسے میں، قرآن کا علم حاصل کر لیا، تفسیر کا علم حاصل کر لیا، حدیث کا علم حاصل کر لیا، فقہ کا علم حاصل کر لیا، تاریخ کا علم، تاریخ کے علوم کو حاصل کر لیا، عقلیات و لسانیات کے علوم کو حاصل کر لیا. پھر اس کے بعد اپنے استاد محترم سے اجازت طلب کی تاکہ یہاں سے نکل کر پھر آگے چلا جاؤ. استاد محترم نے کہا کہ معین الدین، اگر تم یہاں رہ کر میرے مدرسے میں اگر مدرس کی طرح خدمت کرو گے تو کئی لوگ علم حاصل کریں گے، فیضیاب ہوں گے. غریب نواز نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ یہ میری منزل نہیں ہے، میری منزل اور آگے ہے، میں میری منزل کی تلاش میں نکلا. حضرت غریب نواز کے استاد محترم مولانا حسام الدین مدنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ بخارا کی طرف سفر فرمائیں. بخارا کی طرف سفر فرمائیں. وہاں حضرت حسام الدین کے استاد محترم تھے جو قرآن کے ماہر تھے، جن کا نام عبداللہ تھا. آپ حضرت غریب نواز کے پاس ایک خط لکھ کر ان کو غریب نواز کے ساتھ حوالے کر کے بھیجتے ہیں کہ یہ آپ کو قرآن کی تعلیم دی جائے. چنانچہ جب غریب نواز وہاں پہنچے تو وہاں قرآن کا اور تفسیر کا اور علوم حاصل کی. پھر اس کے بعد وہاں سے نکل کر خانہ کعبہ گئے. جب خانہ کعبہ تشریف لے گئے تو وہاں مولانا حسام الدین مدنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے حج کے لیے آئے ہوئے تھے اور یہاں سے غریب نواز بھی گئے ہوئے تھے. چنانچہ جب غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے مکہ معظمہ میں آپ کے علم کا تذکرہ پہنچ چکا تھا. وہاں پہنچنے سے پہلے آپ کے علم کا تذکرہ وہاں پہنچ چکا تھا کہ آپ بہترین عالم ہیں، قرآن کے جاننے والے ہیں، حدیث کے جاننے والے ہیں، فقہ کے جاننے والے ہیں، اصول کے جاننے والے ہیں. تو جب وہاں پہنچے تو وہاں پر لوگوں نے، کون؟ مکے کے امام اور مکے کے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ایک خطبہ ارشاد فرمائیں. ہم آپ کا آپ یوں سمجھیے، خطبہ، وہاں پر بیان کو خطبہ کہا جاتا ہے. جو جمعہ کے دن ہوتا، عربی میں ہو یا کسی بھی زبان میں، وہاں بیان ہوتا ہی عربی زبان میں، اس کو خطاب کہتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ آپ ہم سے مخاطب کریے، خطبہ ارشاد فرمائیں. حضرت معین الدین حسن غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے سے درخواست کی جا رہی تھی کہ آپ خطبہ ارشاد فرمائے، اور ان درخواست کرنے والوں کی تائید آپ کے استاد محترم مولانا حسام الدین مدنی رضی اللہ عنہ نے بھی کر دی کہ معین الدین آپ خطبہ ارشاد فرمائے. چنانچہ دوسرے دن جب آپ نے خطبہ دیا، فرمایا گیا
کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرمانے لگے نماز کے بعد تو لوگ ایسے محو ہو گئے آپ کے خطبے کی طرف کہ جو گویا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی عربی داں اپنی تقریر کر رہا ہے عربی زبان میں. یعنی آپ ہیں عجم کے، ایسی بلیغ فصیح بلیغ آپ تقریر عربی میں فرمانے لگے کہ سارے کے سارے لوگ ہمتن گوش ہو کر، یعنی ان کا جسم بھی، ان کا روح بھی، ان کا خیال و فکر، ہر چیز حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ تھی اور آپ کا خطاب سماعت فرما رہے. جب آپ کا خطاب ختم ہوا تو مکے کے امام نے درخواست کی کہ آپ کچھ دن مکے میں قیام کریں اور یہاں پر درس اور تدریس کے فرائض کو انجام دیں. چنانچہ چند دن حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے امام اور استاد محترم کی درخواست پر مکہ معظمہ میں رہے. وہاں تفسیر کا اور حدیث کا علم آپ نے عربی لوگوں کو دیا، اور وہاں کے پڑھنے والے طلباء اس زمانے کے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسا استاد زندگی میں کبھی نہیں پایا جیسا استاد ہم نے معین الدین کو پایا. یعنی آپ کے پڑھانے کا انداز اور آپ کے سمجھانے کا انداز، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے مبارکہ کو پہلے سے کھول دیا، چاہے وہ علم ہو، ولایت ہو. پھر اس کے بعد وہاں چند سال آپ خدمت کیے. اس کے بعد آپ کو اطلاع ملی حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو آپ کے پیر و مرشد ہے. اطلاع ملی تو آپ نے اپنے پیر و مرشد کے متعلق پہلے معلومات حاصل کیے، آپ کے پیر و مرشد کے بارے میں معلومات حاصل کیے. پھر فوراً آپ اپنے پیر و مرشد کی طرف رخت سفر باندھا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بڑا طویل سفر کا مسافت کا راستہ ہوتا تھا. آپ پہلے اپنے علاقے سے نکلے، ایران پہنچے، ایسے ہی نہیں پہنچے، بڑی دور تھا ایران. ایسے سفر کرتے گئے، لوگوں میں راستے میں کئی لوگوں کی خدمت آپ جگاتے گئے. جو آپ سے ملتا دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ کوئی اللہ کا مقرب بندہ. جو آپ سے ملتا وہ چاہتا کہ معین الدین میرے پاس رہ جائے. جو ملتا سمجھ جاتا کہ معین الدین میرے گھر میں قیام کر لے. آپ گزر رہے تھے، ایک خاتون آئی جو عابدہ تھی، زاہدہ تھی، متقی پرہیزگار، ضعیف تھی. حضرت معین الدین کے جب چہرے مبارکہ کو دیکھی تو کہا کہ معین الدین آج رات آپ میرے گھر میں قیام کریں تاکہ میں آپ کی ضیافت کا اہتمام کرنا چاہتی ہوں، آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتی ہوں. جو غریب نواز سفر کر کے آ رہے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں، راستے میں پانی نہیں، اور سفر کی مصائب اور مشکلات سے گزر کر آ رہے تھے، وہ خاتون اپنے گھر میں لے گئی، بہترین کھانے کا انتظام کیا، کھانا کھلائی اور اچھی ضیافت کی. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، یہ اسی کا منشا ہے کہ آپ تو رہا تھا بھوکا، اللہ نے بہترین کھانے کا انتظام کر دیا اور ایسے گھر میں کیا جو کہ متقی اور پرہیزگار خاتون ہے، اس کے گھر میں میرے کھانے کا انتظام فرما دیا. حاضرین اکرام، یہ ابتدا سے انتہا تک حضرت معین الدین حسن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی روز روشن کی طرح آیا. ہر صفحہ، ہر ورق ایسا روشن ہے کہ دنیا ان صفحات کا، ان اوراق کا کبھی مقابلہ نہ کر سکے گی. بلکہ دنیا کو تو یہ چاہیے کہ احسان مند رہے، چاہے ہند ہو، پاکستان ہو، ہند و پاک کی سرزمین جو بر اعظم تھا، اس میں اگر دین کسی کے آنے سے پھیلا تو وہ غریب نواز کے آنے سے دین پھیلا. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد مبارک نہ ہوتی تو آج ہمارا حال کیا ہوتا. آپ تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں، آپ کی آمد سے پہلے یہاں کون سے مذاہب کے ماننے والے تھے، ان کا طریقہ کیا تھا، ان کی زندگی گزارنے کا نہج کیا تھا، وہ کیسے زندگی گزارتے تھے. غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے تو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دیے، نہج بھی ان کو عطا کیے اور داخل اسلام بھی ان کو فرما دی. حاضرین اکرام، مکہ شریف میں پیر و مرشد سے ملاقات، پھر وہاں سے آئے پیر و مرشد کے پاس رہے. جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے خانقاہ میں تو پیر و مرشد نے جب حضرت عثمان ہارونی نے جب نظر ڈالی تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام آنے والا بچہ نہیں، ہر آنے والا اور ہے، معین الدین اور ہے. جب آپ آئے
تو آپ کو فوراً اپنی ارادت میں لیا گیا، اس کے بعد ذکر و اذکار عطا فرمائے گئے، یہ ذکر کیا جائے۔ غریب نواز ایک دن میں وہ ذکر مکمل کر لیتے آ جاتے، حضرت یہ ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا۔ روایتوں میں آیا، آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا 20 سال آپ اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہے۔ اب آج زمانہ کیا چل رہا کہ کوئی کہتا ہے میں مرید ہونا چاہتا ہوں، میں کوئی پیر کی تلاش میں ہوں، تو کیا کہتے ہیں بھائی کیا ضرورت پیر کی؟ تو عام بات میں سیدھے سیدھے آپ کو بتاتا ہوں، جسم کے لیے باپ کی ضرورت ہے، علم کے لیے استاد کی ضرورت ہے، تو روح کے لیے پیر کی ضرورت ہے۔ جسم باپ کے بغیر بڑھنا مشکل ہے، یعنی باپ پرورش کرے گا تو جسم طاقتور بنے گا، استاد علم دے گا، استاد جب تعلیم سے نوازے گا تو انسان کے اندر علمی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، اور جب پیر اس کے معاملات، جب اس کے روح کے معاملات کو سدھارے گا تو بندہ اللہ کا قریب ہوتا جائے گا۔ آپ کے بدن کو سنوار لینے سے آپ اللہ کے قریب ہونے والے نہیں ہیں، آپ اگر اپنے علم میں اضافہ کر لیے تو آپ اللہ کے قریب ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ کی روح سدھر گئی، آپ کی روح کی اگر تربیت ہو گئی، آپ کے نفس کی تربیت ہو گئی، آپ کا نفس نفس مطمئنہ بن گیا، تو آپ اللہ کی بارگاہ کے قریب ہونے والے بنے۔ تو اس کے لیے پیر کی ضرورت پڑتی ہے، جو روح کی سدھار کے لیے جس کو منتخب کیا جاتا، یعنی جو باطنی انسان تو اپنے ظاہر کو نہا کر سوار لیتا ہے، جو اس کا باطن ہے اس کو پیر وظائف کے ذریعے سے، مجاہدات کے ذریعے سے اس کو سوارتا، اس کو وظائف دے کر، اس کو ذکر و اذکار میں بندے کو مصروف رکھ کر اس کے باطن کو پیر سوارا کرتے۔ تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد کے پاس، تو اب یہاں پر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آپ کا ظاہر سنوارا ہوا ہے، الیاذ باللہ باطن میں کوئی ایسا معاملہ ہے، نہیں، یہاں تو پہلے سے ظاہر بھی سنوارا ہوا تھا، باطن بھی سنورا ہوا تھا۔ یہ تو ایسے تھے کہ جس پر بچپن ہی میں نگاہ فرما دے اس کا ظاہر بھی سنور جاتا اور باطن بھی سنور جاتا، ایسے غریب نواز۔ لیکن دنیا کو بتایا کہ بڑے خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود بھی، مادرزاد ولی ہونے کے باوجود بھی، میں اللہ کی عبادت میں، مجاہدات میں اپنے آپ کو اتنا مہو رکھ رہا ہوں، یعنی اتنا سب کچھ پہلے سے ملنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اتنا اللہ کی بارگاہ میں جوڑے رکھ رہا ہوں، تو جس کو اللہ کی بارگاہ سے پہلے کچھ نہیں ملا اس کو کتنا اللہ کی بارگاہ سے جڑے رہنا چاہیے، یہ بتایا آپ نے، یہ اپنی زندگی سے پیغام دیا۔ چنانچہ پیر و مرشد کی صحبت میں رہے، پھر آپ پیر و مرشد کے سنگت میں، آپ کی صحبت میں آپ کے ساتھ خانہ کعبہ گئے، وہاں حج کیا، لوگ دیکھتے تو سمجھ جاتے کہ کوئی عام بندہ نہیں آ رہا۔ پھر اس کے بعد مدینہ شریف جب آپ پہنچے، سرزمین مدینہ میں جب پہنچے پیر و مرشد کے ساتھ، تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ میں آپ جب صلاۃ و سلام پیش کیے تو وہاں سے سلام کا جواب آیا اور ارشاد فرمایا گیا کہ معین الدین ہند کی طرف سفر کرو، ہند کی طرف جاؤ، وہاں دین کا تم کو کام کرنا۔ حاضرین مسامعین اکرام، حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، سارے پیروں کے امام اور سارے انبیاء کے سردار، سارے اولیاء جن کی خیرات میں اولیاء کو ولایت ملتی ہے، بلکہ جن کے نور کی خیرات میں انبیاء کو نبوت ملی، جب ان کا حکم ملا، جب اس سرکار دو عالم کا حکم مبارک ہوا، تو غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے ہندوستان کے سفر کا آغاز کیا۔ اب اگر ہم ان سفر کا تذکرہ کریں گے تو میں بالکل اختصار سے وہ جو ابتدائی سفر تھا وہ بھی کیا، اگر یہ سفر کے ہم تذکرے کریں گے تو بڑی طویل بات ہوگی، کیونکہ سفر کوئی ہندوستان سے مدینہ شریف سے ہندوستان کی طرف آنا کوئی آسان بات نہیں۔ آج کے زمانے میں بھی آج اگر ہم ہندوستان سے مدینہ جا رہے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، یہاں سے کسی ایک مقام جانا پڑتا ہے، وہاں سے اپنے جو ذریعے سے، پلین سے، جو بھی انداز سے ہم جا رہے ہیں وہاں سے بدل کر پھر مدینہ شریف ہم جاتے ہیں۔ تو آج بھی جانے کے لیے ہم کو کم سے کم 6-7 گھنٹے تو رکھنا پڑتا، تو اس زمانے میں آپ اندازہ لگائیے، آج کی زمانے کی طرح ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس زمانے میں سفر کرنا تو گھوڑوں پر، اونٹوں پر جو زمانے میں سہولت تھی اس انداز سے سفر کیا جاتا۔
تو چنانچہ غریب نواز وہاں سے نکل کر ہندوستان کی طرف آئے۔ جب ہندوستان کی سرزمین میں آپ تشریف لائے، لاہور کی سرزمین میں، تو آپ نے سب سے پہلے داتا گنج بخش علی ہجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ مبارکہ میں قیام فرمایا، آپ کی مزار مبارکہ پہ حاضری دی، اور آپ نے آپ کی مزار مبارکہ کے سامنے چلہ کیا۔ آج بھی وہ چلہ جہاں پر غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے قیام کیا اور چلہ مبارکہ کیا تھا، وہ آج بھی ایک حجرے کی طرح محفوظ۔ پھر وہاں سے دہلی کی طرف آئے، پھر دہلی سے اجمیر کی طرف گئے۔ حاضرین و سامعین اکرام، وہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت ہندوستان غریب نواز تشریف لائے، اس وقت ہندوستان کا کیا ماحول تھا۔ یہاں کوئی کلمہ گو نظر نہیں آتا، یہاں پر ہر طرف کفر اور شرک کے معاملات نظر آتے ہیں۔ یہاں ہر طرف لوگ بھجنوں پر اور دیگر مذاہب کے رسوموں میں اپنے آپ کو محو رکھے ہوئے تھے۔ ایسے زمانے میں جب غریب نواز کی آمد مبارکہ ہوئی، اب یہاں پر تلوار سے دین تو پھیلایا نہیں جا سکتا تھا، یہاں پر دین تو اپنے بازو کے طاقت پر تو نہیں پھیلایا جا سکتا تھا۔ اللہ نے اسی لیے غریب نواز کو منتخب کیا کہ آپ جب آئے تو اپنے بازوؤں کی طاقت پر یا تلوار کی زور پر دین کو آپ نے نہیں پھیلایا، بلکہ آپ نے اپنے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر دین کو پھیلایا۔ جب آپ آئے تو ہم واقعات کو سنتے ہوئے آئے، لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے اندر وہ کمال، آپ کے اخلاق اور کردار کا یہ معیار تھا کہ دیکھنے والے کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے۔ ارے آپ مجبور نہیں کرتے کلمہ پڑھنے پر، دیکھنے والا بذات خود مجبور ہو جاتا۔ ارے یہ جب معین الدین کے اخلاق و کردار کا یہ عالم ہے کہ دیکھو ان کا چلنے کا انداز اور ہے، سارے ہندوستان کے چلنے والوں کا انداز اور، جب معین الدین چلتے ہیں تو انداز اور، ہر گفتگو کرنے والوں کے گفتار کا انداز اور، معین الدین کی گفتار کا انداز اور، ہر بیٹھنے والوں کے بیٹھنے کا انداز اور، جب معین الدین بیٹھتے ہیں تو انداز اور، ہر مجلس کا انداز اور، جس مجلس میں معین الدین کی آمد ہو جاتی ہے اس مجلس کا رنگ اور، اس مجلس کا ڈھنگ اور۔ لوگوں نے دیکھا، پوچھا کہ معین الدین کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو نیا دین دے کر بھیجا؟ تو غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ نہ مجھے نیا دین دیا گیا، نہ میں نبی بن کر آیا ہوں، بلکہ میں تو نبی آخر الزماں کا غلام بن کر ہندوستان تشریف لایا ہوں۔ تو لوگوں نے بیک زباں کہا کہ نبی کے غلام کا یہ عالم ہے کہ اخلاق کو دیکھو تو نبی کی طرح نظر آ رہے ہیں، کردار کو دیکھو تو نبی کی طرح نظر آ رہے ہیں، ان کے اوصاف نبی کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ جب ان نبی کے غلام کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ جب لوگوں نے دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے۔ وقت کے بادشاہ بھی آپ کے قدموں میں بیٹھے نظر آتے ہیں، وقت کے جادوگر بھی آپ کے سامنے اپنے سب کچھ سامانوں کو پھینک کر کہا کہ ہم آپ کے دامن میں آنا چاہتے ہیں۔ آپ اجے پال کے واقعے کو جانتے ہیں، تمام لوگ ہار گئے، ہرانے کے لیے جادو کرنے لگا، ہوا میں اڑ کر کیا کیا غریب نواز نے؟ اپنی نالین کو اتار کر رکھا، وہ نالین ہوا میں اڑ کر مارتے ہوئے نیچے لائی، بتایا کہ جو تو طاقتوں کا استعمال کر کر اپنے آپ کو ہوا میں اڑا رہا ہے، معین الدین کی چپل میں نالین میں وہ کمال ہے، جو کمال تو زمانے سے سیکھ کر اپنے اندر وہ کمال پیدا کیا ہوا ہے، نالین میں وہ کمال ہے ہماری کہ تو آسمانوں پر بھی چلا جائے تو نالین ہم کو تجھ کو مارتے مارتے نیچے لا رہی۔ کیا ہوا؟ ہر حربے آزمایا، ہر طریقے سے عمل کیا، لیکن آخر میں داخل اسلام ہو گیا۔ حاضرین اکرام، یہ ہم دنیا کیا سمجھتی ہے کہ بھئی غریب نواز نالین سے لائے، غریب نواز ایک دائرہ ڈال کر بیٹھ گئے، جادو کا اثر نہیں ہوا۔ ایک کوسے میں، ایک کاسے میں انا ساگر کو غلام کو حکم دیا کہ غلام کہا کہ غریب نواز کو نہ کھانا دیا جائے نہ پانی دیا جائے، اور دنیا کا یہ معمول ہے کہ جو حق کی آواز کو بلند کرتا اس کو دبانے کی پوری کوشش کی جاتی۔ حضرت غریب نواز کے سامنے مدینے کے تاجدار کا اسوہ مبارکہ تھا۔ ہم کیوں یاد کرتے ہیں غریب نواز کو؟ اسی لیے کہ ہم نے رسول پاک کو تو نہیں دیکھا،
لیکن رسول پاک ہمارے آبا و اجداد نے رسول پاک کے سنتوں کے عملی جامع کو دیکھا تو غریب نواز کے اندر دیکھا. بزرگوں نے دیکھا کہ رسول پاک کی سنتوں کا اگر عملی جامع کوئی ہے تو وہ معین الدین حسن. حاضرین و سامعین اکرام، آپ کے سامنے رسول پاک کا اسوہ مبارکہ کہا گیا کہ کھانا بند کر دیا جائے، کوئی پانی نہیں دیا جائے گا، نہ کھانا دیا جائے گا، نہ پانی دیا جائے گا. پانی بند کر دیا گیا، اور جو انا ساگر ہے اس پر لوگوں کو ٹھہرا دیا گیا، نگرانوں کو، تاکہ وہ نگرانی کرے کہ کوئی پانی لے جا کر معین الدین تک نہ پہنچائے. غریب نواز نے اپنے مرید کو کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، ایک کاسا دیا، جا کر انا ساگر کو کہو کہ معین الدین تمہیں بلا رہے ہیں. جب وہ مرید گیا، جب وہاں پہنچا اور کہا کہ کاسا ہاتھ میں پکڑ کر آیا انا ساگر، معین الدین تمہیں بلا رہے ہیں، تو وہ سارا کا سارا انا ساگر ایک کوسے میں سما گیا، ایک کاسے میں آ گیا، اور وہ پانی لے کر غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. حاضرین اکرام، دنیا پریشان ہو گئی کہ ایک کاسے میں کیسے پانی سما سکتا ہے. آج دنیا کہتی ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. تو میں آپ کو دنیاوی مثال دے کر عرض کروں، ہم موبائل یوز کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ یہ موبائل میں پوری دنیا ہے کہ نہیں؟ ہم میپ کھول کر کہاں کہاں تک نہیں دیکھ سکتے دنیا میں. جب ایک انسان اتنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایک موبائل میں پوری دنیا کو لا سکتا ہے، تو معین الدین جو اللہ کے ولی ہے، معین الدین جن کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا، وہ معین الدین کاسے میں اگر پانی انا ساگر کے جمع کر لے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ عقل تسلیم اگر نہیں کر رہی تو آپ دیکھیے، دنیا پر غور کریے، دنیا نے کون کون سی چیزوں کو کس کس میں جمع کر دیا. بڑے بڑے چیزوں کو چھوٹے چھوٹے چیزوں میں دنیا نے جمع کر دیا. تو جب دنیا کے لوگ جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے، وہ لوگ کر سکتے ہیں، تو جو ایمان والے ہیں، جن کے ذریعے سے 99 لاکھ لوگ اسلام قبول کیے، وہ اگر کر لے تو اس میں تعجب کی بات کیا؟ حاضرین مسامعین اکرام، تو یہ غریب نواز پھر دوبارہ پریشان ہو گئے قوم کہ پانی کہاں سے لایا جائے. پھر غریب نواز نے اپنے مرید کو حکم دیا کہ جاؤ اس کاسے کو دوبارہ پانی اس انا ساگر کی طرف ڈال دو. جب لے جا کر اس کاسے کو ڈالا گیا تو دوبارہ پھر انا ساگر بھر گیا. حاضرین مسامعین اکرام، یہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ، کہ آپ ایسی کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئی کہ ہر کرامت کو دیکھنے کے بعد لوگ داخل اسلام. اور ایک اہم بات آپ کے سامعین کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کرامتوں کا ظہور کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں کرتے، اپنے آپ کی انانیت میں یا اپنی واہوائی میں یا اپنے وقار میں اضافے کے لیے نہیں کرتے. یہ اللہ کے جو بزرگ مقرب بندے ہوتے ہیں، یہ کرامتوں کا ظہور فقط اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کرامت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں. لوگ کرامت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جائے. اور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز اللہ تعالی کے ذریعے سے، اس کے حکم سے صادر ہو، اس کو کرشمے خدا کہتے ہیں. خدا کی طرف سے صادر ہو گئی، آسمان بن گیا، زمین بن گئی اللہ کے حکم پہ، یہ کرشمے خدا. اور وہی قدرت خدا کی نبی کے ذریعے سے اگر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. جیسا رسول پاک نے ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریاں تھی، رسول پاک جب نگاہ رحمت فرمائے تو ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پر اٹھی، یہ معجزہ. رسول پاک نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، معجزہ. ڈوبا سورج پلٹا دیا، معجزہ. یہ معجزات رسول پاک نے ظاہر کیوں کیے؟ یہ اللہ کی قدرت تھی، رسول پاک نے ظاہر کیے. اور جھاڑ چل کر آتا، سلام کرتا، اس کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیے کہ ہاں بھائی اللہ نے ان کو اختیار دیا. پھر اس کے بعد جب اولیاء کا زمانہ آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد اسی دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے اولیاء کو منتخب کیا، دین محمدی کی حفاظت کے لیے، جو دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اور صبح قیامت تک اولیاء ہی دین کی حفاظت کرتے رہیں گے. تو چنانچہ اس دین کی حفاظت کی جب ذمہ داری اللہ نے اولیاء کو عطا فرمائی تو ان کو اپنی قدرت، جو ہم کرامت کی شکل میں اولیاء ظاہر کرتے ہیں، جس کو ہم کرامت سمجھ کر مانتے ہیں، اللہ نے وہ ان کے اندر قدرت رکھی. چنانچہ جب اولیاء نے کرامتوں کا ظہور کیا تو لوگ اس کرامتوں کو دیکھ کر داخل اسلام. حضرت غریب نواز کرامتوں کا ظہور ہوتا ان سے
لوگ داخل اسلام ہوتے جاتے. آپ کوئی بھی ولی کی سیرت اٹھا کر پڑھیں، جس ولی سے بھی کرامت کا ظہور ہوا، کرامت کے ظہور کا سبب یہی کہ لوگ داخل اسلام ہو جائیں. اس کے علاوہ کوئی اور سبب، یعنی اپنے آپ کو منوانا، اپنی عزت و آبروہ میں عزت میں اضافہ کرنا، اپنے مقام کو لوگوں کے سامنے بتانا، ہرگز اور قطعی اولیاء کا یہ مقصد نہ کبھی رہا، نہ صبح قیامت تک یہ مقصد ان کا رہنے والا. ان کا مقصد تو صرف ایک ہے کہ چاہے کوئی ان کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کر لے، چاہے کوئی ان کے اخلاق کو دیکھیں، کردار کو دیکھے، یا وہ دیکھ کر اسلام قبول کر لے. اگر کوئی ان کے اخلاق اور کردار کو نہیں مانتا تو وہ کرامت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لے. بہرکیف ہر طرح سے اسلام کو قبول کر کر اللہ کی رضا میں داخل ہو جائے اور اللہ کو ماننے والا بن جائے. یہ اولیاء اللہ کا بڑا رول اور ان کا مشن رہا، اور اس میں وہ کامیاب ہوتے رہے، اور صبح قیامت تک اس میں وہ کامیاب ہوتے رہیں گے. حاضرین اکرام، تو بے شمار کرامتیں حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر ہوئی، بے شمار کرامتیں. کوئی آپ کسی مقام پر بیٹھ گئے، کہا جب آئے بادشاہ نے کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں دی تو ایک اونٹ باندھے ہوئے تھے، گئے وہاں بیٹھ گئے اونٹوں کے پاس، دوبارہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے. تو اب وہ اونٹ جو غریب نواز کے جا کے بیٹھنے کے بعد بیٹھے تو اب اٹھنے کے لیے تیار نہیں. بادشاہ کو حکم ہوا کہ یہاں ایک فقیر جو معین الدین کے نام سے جانا جاتا، جو لباس میں پہبند ہے، بالکل انداز فقیرانہ انداز نظر آتا ہے، جب وہ یہاں بیٹھ کر اٹھے اور چلے گئے. آپ تو بیٹھے اٹھے چلے گئے لیکن اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں. کتنی کوشش کی جائے اونٹ نہیں اٹھ رہے. بادشاہ نے پھر معین الدین حسن غریب نواز کو بلایا تو معین الدین حسن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ میں نے کہا کہ بیٹھو، نہ میں نے کہا کہ مت اٹھو، میں بیٹھا اور چلا گیا. جب غریب نواز آئے تو وہ خود بخود اونٹ اٹھ گئے. تو یہ کرامت ظاہر ہوئی. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ داخل اسلام ہوئے. اجمیر شریف میں وہاں پر ایک 2.5 دن کا جھوپڑا ایک کہلایا جاتا کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں آپ جب وہاں سے گزرتے تو دیکھتے کیا تھا، وہ پہلے مندر تھی. وہاں سے جاتے تو دیکھتے لوگ بڑی تعداد میں اس مندر کے پاس ٹھہرے ہوئے، ایک قطار بنی ہوئی رہتی، روزانہ آتے وہاں پر جو ان کے معاملات مذہبی ہوتے وہ عمل کرتے چلے جاتے. ایک دن حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مندر میں گئے، اس جھوپڑے میں گئے، جا کر تھوڑی دیر بیٹھے پھر نکل کر چلے گئے. اور یہ پورا واقعہ اس مندر کا، اس جگہ کا جو نگران کار جس کو سادھو کہتے وہ دیکھ رہا. جب غریب نواز نکلے اور چلے گئے تو اب وہ جو زار و خطار کی روزانہ لائن ہوتی تھی، جو لوگ کھڑے ہوئے ہوتے تھے آنے کے لیے، زائرین جو ہوتے تھے اس کے وہاں آنے کے لیے جو لوگ جمع ہوتے تھے، وہاں کی جو بھی ان کے رسومات ادا کرنے کے لیے، وہ اب آنا بند کر دیے. اب آنا وہ بند کر دیے. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے. اب وہ پریشان وہاں کا نگرانی کرنے والا کہ روز لوگوں کی زار و خطار لائن لگی ہوئی ہوتی تھی، ایک جمع غفیر ہوتا تھا، لیکن معاملہ کیا ہوا سمجھ میں اس کے بھی نہیں آ رہا تھا کہ لوگ ہی آنے کے لیے نہیں، کوئی آنا ہی نہیں چاہ رہا. تو پھر اس کو خیال آیا کہ نہیں، 2 دن پہلے ایک شخص آیا تھا جو پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا جس کا نام معین الدین تھا. چنانچہ وہ نکلا حضرت غریب نواز کی تلاش میں، آپ مل گئے، اس کو ملاقات ہوئی تو کہا کہ بات کیا ہے، آپ آئے جب تک لوگ تھے، جب آپ نکل کر چلے گئے تب سے اب تک کوئی ایک شخص بھی ہمارے اس مقام پر نہیں آیا، بات کیا؟ حضرت غریب نواز نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، میں تو کسی کو یہ نہیں کہا کہ مت آؤ، آنا ہے آؤ، جانا ہے مت آؤ، کسی کو آنے اور جانے سے میں نے تو نہیں روکا. چنانچہ کہا کہ آپ ایک بار پھر دوبارہ چلیے. حضرت غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اصرار کر رہے ہو تو میں دوبارہ پھر چلنے تیار ہوں. تو دوبارہ پھر اس مقام پر پہنچے، اس جگہ گئے غریب نواز، پھر وہاں سے نکل گئے. جیسے غریب نواز داخل ہو کر نکل رہے، پھر دوبارہ وہ زار و خطار کی لائن، پھر جمع غفیر وہاں جمع ہو گیا. اس مقام کا نگران کار سادھو پکڑ لیا اور پوچھا کہ بات کیا؟ ہم کئی وقت سے اس مقام پر آ رہے ہیں، یہاں کے ہم نے تو کبھی جس مقام پر آ رہے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے آنے، اس کے بلانے اور نہیں بلانے کو تو ہم نے کبھی نہیں سنا. آپ آئے، بیٹھے چلے گئے، نہ آپ نے کہا کہ آؤ مت آؤ. ہم نہیں سمجھ سکے آپ کا آنا اور جانا، ہم نہیں سمجھ سکے. آپ آئے، لوگوں کی تعداد تھی، آپ گئے تو لوگ آنا بند کر دیے، اور آپ اب آئے تو لوگ آ رہے ہیں، بات کیا ہے؟
کہا کہ ہم اس کو اپنا خدا مانے یا آپ کو اپنا خدا مانے. جس کو ہم خدا مان رہے تھے اس کا تو کوئی اختیار نہیں چل رہا ہے، نہ اس کے بلانے سے ہم آ سک رہے ہیں، نہ اس کے جانے سے ہم، اس کے جاؤ بولنے سے ہم جا سک رہے ہیں. وہ تو مجبور ہے، نہ ہم کو بلا سک رہا ہے نہ بھجا سک رہا ہے. لیکن آپ ہے کہ آپ بولنے کی طاقت رکھنے کے باوجود آ کر خاموشی سے بیٹھے، نکل گئے. نہ آپ نے کہا کہ آؤ نہ آپ نے کہا کہ جاؤ، لوگ آنا بند کر دیا. بات کیا ہے؟ ہم اس کو خدا مانے یا آپ کو خدا مانے کہے تو غریب نواز نے ارشاد فرمایا نہ تم اس کو خدا مانو نہ تم مجھے خدا مانو، بلکہ میں جس کو خدا مانتا ہوں اس کو خدا مانو اور داخل اسلام ہو جاؤ. چنانچہ کیا ہوا؟ جتنے لوگ تھے سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو. تو یہ کرامتیں ظاہر ہوئی، جس کا سبب یہ ہوا کہ ہندوستان کی سرزمین پر 99 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. روایتوں میں آئے 99 لاکھ لوگ آپ کے ذریعے سے داخل اسلام ہوئے. آپ اندازہ لگائے کتنی بڑی تعداد آپ کے ذریعے سے اسلام کو قبول کی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کارنامہ، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، منحرف ہے، اس کو نہیں مانتا، تو پھر وہ اندازہ لگا لے کہ کیا وہ کسی اور مقام سے آ کر ہندوستان میں بسا ہے، یا پھر اگر یہی کا رہنے والا ہے تو پھر ان کے آبا و اجداد نے اسلام کہاں سے قبول کیا، کہاں سے اسلام کو اپنایا. وہ ضرور یہی کہے گا کہ والد کا نام بتائے گا، دادا کا بتائے گا، پردادا کا بتائے گا، اس کے اوپر بتائے گا، اس کے اوپر کہیں نہ کہیں، چاہے وہ غریب نواز ہو یا آپ کے مریدین اور آپ کے شاگردین ہو، انہی کے ذریعے سے اسلام پھیلا اور انہی کے ذریعے سے لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا. چاہے وہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، چاہے وہ فرید الدین گنج شکر ہو، چاہے وہ نظام الدین محبوب الہی ہو، چاہے وہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہو، چاہے وہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز. ان تمام کا مشن کیا ہے؟ ان تمام کا مشن غریب نواز ہی کا مشن. ان کا مشن کسی اور کا مشن نہیں. یہ وہی منہج، وہی نہج پہ چل رہے ہیں جس نہج پہ غریب نواز نے چلا. یہ وہی اسی طریقے پر لوگوں کو انہوں نے بلایا ہے جس راہ پر غریب نواز نے لوگوں کو بلایا. حاضرین و سامعین اکرام، یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب رہا معاملہ کہ غریب نواز جب یہاں آئے تو آپ ایک طویل عرصے تک آپ نے نکاح نہیں فرمایا. دین کی خدمت میں آپ زندگی گزارتے رہے. آپ نے کتابوں کی تصنیف فرمائی، کتابیں آپ لکھتے رہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی غریب نواز کا نام آیا تو صرف سما سن لینا، سما کی محفل میں جھوم لینا، یہ غریب نواز. ہاں ضرور غریب نواز نے سما کو سنا بھی ہے اور سننے کا حکم بھی دیا. کیوں دیا؟ ہندوستان کا ماحول کیسا تھا؟ یہاں بھجن کو سنا جاتا، تو غریب نواز نے انہی کے انداز میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو داخل کر کے لوگوں تک پہنچایا. سوچئے آپ، حکمت کو دیکھیے غریب نواز کی. یہاں پر آپ آ کر قرآن کو سنا کر، اس زمانے میں اسلام نہیں پھیلایا جا سکتا کیونکہ عربی کوئی جاننے والا ہی نہیں تھا. یہاں حدیث قال اللہ قال رسول کے ذریعے سے قرآن دین کو نہیں پھیلایا جا سکتا تھا کیونکہ یہاں کا ماحول ایسا نہیں تھا. غریب نواز نے یہاں کے ماحول کے حساب سے کام کیا. یہاں پر لوگ بھجنوں کو سنتے اور جو کچھ ہوتا اس زمانے میں سنتے. تو غریب نواز نے اسی کو دیکھا اور اسی میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو داخل کر کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد اس کو سن کر داخل اسلام ہو. یہ کارنامہ غریب نواز کا رہا. یعنی آپ اندازہ لگائیے، جو جگہ پر اگر کسی بھی عالم کو، کسی بھی ایک ولی کو کسی مقام پر بھیجایا جا رہا تو جا کر ڈائریکٹ دین کا کام نہیں شروع کیا جا سکتا. پہلے اس علاقے کا، اس جگہ کا، اس مقام کا پہلے معائنہ کیا جاتا ہے کہ یہاں کا ماحول کیسا، یہاں کا کلچر کیا ہے، یہاں کے لوگوں کا انداز کیا، یہاں کی زبان کیا. اب اٹھا کر اگر کسی ہندوستان کے عالم کو عرب کی سرزمین میں بھیج دیا جائے اور کہا جائے جاؤ آپ وہاں تبلیغ کرو، تو نہیں کیا جا سکتا. پہلے ماحول کو وہاں کے سمجھنا پڑتا ہے، پھر اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالنا پڑتا ہے، جب جا کے تبلیغ ہوتی. یہاں سے اٹھا کر انگریزی ملک کو بھیج دیا جا رہا ہے جاؤ وہاں تبلیغ، کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلے اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے، تب جا کر تبلیغ کی جاتی. تو غریب نواز جب آئے تو یہاں کے ماحول کو دیکھا
تو یہاں کے ماحول ہی میں غریب نواز نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ایسے داخل کر کے پھیلایا کہ تب سے لوگ اسلام میں آنا شروع کیے، اب بھی آ رہے ہیں اور صبح قیامت تک لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے۔ حاضرین مسامعین اکرام، پھر آپ نے ایک طویل عمر مبارک کے بعد ایک سنت مبارکہ کے چھڑ جانے کے سبب آپ نے نکاح فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرتا آ رہا ہوں، کوئی سنت مجھ سے نہ ترک ہو جائے۔ آپ نے نکاح فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ حاضرین مسامعین اکرام، ابتدا سے انتہا تک حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادتوں میں مصروف رہتے، قرآن کی تلاوت کرتے، مریدین اور معتقدین جو آتے ان کی تربیت فرماتے۔ آپ دیکھیے دلی میں دین پھیلا تو کیسے پہلا؟ نظام الدین محبوب الہی سے پہلا، قطب الدین بختیار کاکی سے پہلا۔ یہ کہا کہ کہاں سے انہوں نے علم دین کو سیکھا، کون سے مدرسے میں یہ گئے؟ کوئی مدرسے میں یہ جا کر دین کو سیکھنے والے نہیں، بلکہ غریب نواز کے سامنے زانو ادب طے کر کر علم دین کو حاصل کرنے والے۔ پاک کی سرزمین، وہاں پر فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں سے دین کو انہوں نے حاصل کیا؟ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین حاصل کیا اور اپنے مقام پر آبائی پہنچے اور دین کو پھیلانے لگے۔ حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ناگور سے، غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، علم دین کو سیکھا، دین پھیلانے لگے اپنے مقام پر جا کر۔ تو غریب نواز نے اپنی ایک جماعت کو تیار کیا مریدین کی، ہند و پاک بر اعظم کے کونے کونے میں اپنے شاگردوں کو بھیجا اور دین کی تبلیغ آپ نے فرمائی۔ حاضرین اکرام، یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے۔ پھر آپ کا وصال مبارک 6 رجب المرجب کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ تو یہ بھی بڑا عجیب واقعہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کا ہوا کہ اس زمانے میں لوگ تو عام طور پر آپ کے مریدین اور معتقدین آپ کے حجر مبارکہ کے باہر تھے اور آپ کے حجر مبارکہ میں ٹہلنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ غریب نواز ٹہل رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں جتنے اولیاء کرام تھے انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارکہ میں ٹہلتے ہوئے غریب نواز کا انتظار فرما رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ ان اولیاء نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے سے ٹہلنے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ آج معین الدین ہمارے پاس آنے والے ہیں، اسی لیے ہم ٹہل رہے ہیں۔ چنانچہ 6 رجب المرجب کے دن آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ اور حاضرین مسامعین اکرام، آپ کے وصال مبارکہ کے بعد اس وقت کے لوگوں نے دیکھا کہ جب وصال مبارک ہوا تو آپ کی پیشانی مبارکہ میں نور کے خط سے لکھا گیا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ یہ دنیا نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارکہ پر نورانی خطوط سے، نورانی خط سے لکھ دیا گیا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ ہی کے لیے آج یہ وصال فرما گیا، اللہ ہی کی محبت میں یہ وصال فرما گیا۔ حاضرین مسامعین اکرام، اندازہ لگائیے کہ جن کی آمد سے، جن کے وصال مبارکہ تک کی زندگی اللہ کی محبت میں گزری اور اللہ کے دین کی اشاعت میں گزری، وہ غریب نواز کی ذات مبارکہ۔ جن کے تصدق لوگوں کو صحیح دین ملا اور صبح قیامت تک ملتا رہے گا، وہ غریب نواز کی ذات مبارکہ۔ حاضرین اکرام، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں غریب نواز کو نہیں مانتا تو وہ احسان فراموش ہے۔ ہندوستان میں دین کسی اور کے ذریعے سے نہیں آیا، ہندوستان میں دین کوئی مدرسہ، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی ولی لے کر نہیں آیا۔ ہندوستان میں دین اگر کسی نے لایا ہے تو غریب نواز نے لایا ہے اور پھیلایا۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ احسان فراموش ہے کہ دین ملا غریب نواز کے ذریعے سے ہے۔ اور اگر نہیں مانتا، اب یہ بات ہو سکتی ہے کہ دین تو اللہ کا ہے، تو پھر اگر آپ اندازہ لگائیے، سوچئے ذرا، آپ خیال کی دنیا میں جائیں، اگر غریب نواز کی آمد نہ ہوتی تو پھر دین کیسے آتا، دین کیسے پھیلتا؟ عرب کی سرزمین میں تو دین تھا، لیکن یہاں دین کو پھیلایا کس نے؟ 99 لاکھ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں، کون ہے جس نے 99 لاکھ لوگوں کو داخل اسلام کیا؟ غریب نواز نے داخل اسلام کیا۔ کیسے کیا؟ حاضرین مسامعین اکرام، ہم جانتے ہیں کہ غریب نواز، یہ دنیا یہ کوشش، یہ سازش یہ بھی کر رہی ہے
کہ بھائی غریب نواز کے علاوہ بلکہ آپ کا نام مبارک تو نہیں لیا جاتا ہے، کہتا ہے کہ دین تلوار کی نوک پر پھیلا، نہیں، دین غریب نواز نے اخلاق کے ذریعے اور اخلاق کی بنیاد پر پھیلایا۔ اب دیکھیے کہیں پر غریب نواز نے تلوار کا استعمال کیا، کہیں پر غریب نواز نے کہ کسی کا قتل کیا، کہیں پر غریب نواز نے کسی کو تکلیف دی، بلکہ آپ کو بھی تکلیف دی جاتی تو آپ اس کو معاف کر دیتے، صبر کے ساتھ آگے بڑھ جاتے۔ کیونکہ میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ آپ کے سامنے رسول پاک کا اسوہ مبارکہ شیب ابی طالب میں رسول پاک کو 3 سال رکھا گیا، نہ کھانا دیا گیا نہ پانی دیا گیا، رسول پاک نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، کس لیے؟ دین کو پھیلانے کے لیے۔ غریب نواز پر بھی ظلم ڈھائے گئے، بربریت کی گئی، نہ کھانا دیا گیا نہ پانی دیا گیا، غریب نواز صبر کیے، کس لیے؟ دین کو پھیلانے کے لیے۔ اور اسی کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں آج ہندوستان میں اتنی آبادی مسلمانوں کی، اتنی تعداد میں مسلمان، یہ غریب نواز ہی کے تصدق سے آپ دین لائے، اور آپ کے لانے کے بعد یہاں وقتاً فوقتاً علماء عرب سے آتے گئے، اور یہاں پر بھی علماء پیدا ہوئے جنہوں نے شریعت کے مکمل قانون کو امت کے سامنے پیش کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج صحیح دین ہم تک پہنچا بھی ہے اور ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اور ہم آخر میں اپنی بات کو اختتام پر لانے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم ان بزرگان دین کی سیرتوں کو پڑھنے والے بنیں۔ اگر ہم ان کی سیرتوں کو پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ کیسے اللہ کے ولی ایسے ہی نہیں بن گئے، اللہ کے ولی یہ بنے تو محنت بھی کرتے رہے، پھر اس کے ساتھ اخلاق اور کردار کا کیسا نمونہ انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا، ایک بڑا مقام مل گیا، ہندوستان کا سلطان بنا دیا گیا، سلطان الہند عطائے رسول کہا جاتا۔ کیا غریب نواز نے کبھی فخر کیا کہ میں ہندوستان کا سلطان جو چاہوں کروں؟ نہیں، آپ نے ہر آنے والے کو، چاہے بادشاہ بھی آئے، چاہے فقیر بھی آئے، امیر بھی آئے، غریب بھی آئے، رئیس بھی آئے، فقیر بھی آئے، ہر آنے والے کا ویسے ہی خیر مقدم، ویسے ہی استقبال کیا جیسے ہر آنے والے کا، جیسے امیر کا استقبال کیا جاتا ویسے غریب کا بھی استقبال کیا جاتا، جیسے بادشاہ کا کیا جاتا ویسے قوم کا بھی کیا جاتا، ہر کس و ناکس کا استقبال، ہر کس و ناکس کا خیر مقدم اسی طرح کیا جاتا، اسی اخلاق اور رویے سے ہر کس و ناکس سے غریب نواز پیش آیا کرتے۔ تو سامعین اکرام، ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بزرگان دین کی سیرتوں کو پڑھیں، ان سے ہم سبق حاصل کریں کہ ہم کو ان سے کیا سبق مل رہا۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم غریب نواز کے عاشق ہیں، تو ہم کیا آج غریب نواز کے طریقے مبارکہ پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ غریب نواز کا اخلاق اور کردار دیکھ کر لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر داخل اسلام ہوئے کہ آج ہمارے اخلاق، ہمارے کردار اور ہمارے طور طریقے ایسے ہیں کہ کوئی ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کوئی داخل اسلام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ یہ ہم کو غور کرنا کہ بھئی ہم جن کا نام لینے والے، جن کا نام جپنے والے، ان کا یہ معاملہ رہا ہے تو پھر ہم ان کا نام لینے والے ہیں، ہمارا کیا معاملہ؟ ان کے اخلاق کا معیار یہ بلند رہا تو پھر ہمارے اخلاق آج کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہم کو غور کرنا۔ یہ بزرگان دین کے سیرت اور ان کے کرامتیں اور ان کے واقعات سنانے کا مقصد یہی ہوتا کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان کے اخلاق کی طرح ہم اپنی زندگیوں میں بھی اخلاق کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کے کردار کی طرح ہم اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کریں، ان کی تعلیمات پر ہم اپنے آپ پر ان کی تعلیمات کو لاگو کرنے اور اس تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی مقصد ہوتا ہے ان محافلوں کو سجانے، ان بیانات اور یہ ویڈیوز جو بھی آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، اس کا مقصد سب فقط یہ ہوتا کہ صحیح معنی میں دین پہنچے۔ جو آج دیگر لوگ جو نکلے انہی ذرائعوں سے، جو سوشل میڈیا کا استعمال کر کے نوجوان نسل کو خراب کرنے کی، ان کے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ نوجوان نسل جو اپنے عقائد کو انہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے سے کوئی عالم
جس کا کوئی نہ عطا ہے نہ پتہ ہے، جس کا کوئی آپ سے نہ کوئی ملاقات ہوئی، نہ رابطہ ہوا، نہ کچھ نہ کیا، کہاں پر ہے کچھ نہیں، آپ کو معلوم نہیں، وہ علم کہاں سے حاصل کیا کچھ معلوم نہیں، آتے ہیں نکل جاتے ہیں، آ کر ایسی ویسی باتیں نکالتے ہیں، لوگوں کو عقائد کو خراب کر کر چلے جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے آپ تک یہ سیرتیں پہنچائی جا رہی ہے، آپ مارکیٹوں میں جائیں، دستیاب وہاں کتابیں ہیں، آپ ان کتابوں کو اٹھائیں، پڑھیں، سیرتوں کو، معلوم ہوگا کہ یہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری اولیاء اللہ نے۔ کیا ان کے سامنے چیلنجز نہیں تھے؟ چیلنجز تھے، لیکن انہوں نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ آج ہمارے سامنے چند چیلنجز ہیں، چند مقابلہ کرنے والی چیزیں ہیں، ایسی کوئی بڑے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، ہم اپنے عقائد کی حفاظت نہیں کر پا رہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی سیرتوں کو پڑھ کر اپنے عقائد کی بھی حفاظت کریں اور دین کے حساب سے اپنی اصلاح بھی کرے کہ وہ دین کو کیسے فالو کیا کرتے اور ہم دین کو کیسے فالو کر رہے ہیں، وہ نمازوں کی کیسے پابندی کرتے اور ہم کیسی کر رہے ہیں، وہ قرآن کی کیسی تلاوت کرتے اور ہم کیسی کر رہے ہیں، وہ روزہ اور زکوٰۃ کے معاملات میں اپنے آپ کو کیسے آگے رکھتے اور ہم کہاں رکھ رہے ہیں، یہ ہم کو غور کرنا۔ تو آپ یہ جو چینل کے ذریعے سے آپ تک یہ ویڈیوز پہنچائے جا رہے ہیں، یہ جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو اور جو دیکھنے والے مزید آپ کے تعلق میں ہیں ان کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ تو میں آپ سے یہی گزارشات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما، کہنے سننے سمجھنے سمجھانے میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو تو اپنے رحم اور کرم سے معاف فرما۔ مولا تعالیٰ ہماری اس محفل کو کامیاب فرما، اور مولا تعالیٰ جو بھی ہماری سوچ اور فکر جو خیالات ہیں اس میں ہم کو کامیابی عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہم کو نمازوں اور قرآن کا پابند بنا، ہماری دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ دیغا سے ہے اور خواجہ معین دی ہے، محی دیغا سے ہے اور خواجہ معین دی ہے، حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، خواجہ ہند وہ سجا ہے ایسا تیرا آستہ غریب نواز، سجا ہے ایسا تیرا آستہ غریب نواز، نثار اس پہ سبھی کہکشاں غریب نواز، صدیق کو فاروق کو عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو، ہے یار کا دنیا میں ان چار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔